نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی 8ویں شاخ، اور عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھنا، ایمان کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو جاننا، اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا، مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھنا، اسلام کی حقانیت کو جاننا، ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حقہ واقفیت اور تعارف حاصل کرنا، اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا فہم اور ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کے حوالہ سے سورہ النبا، جو 30ویں پارہ کی پہلی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 تا 18 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو آج سورہ نبا کی آیت نمبر 19 تا 30 کا ترجمہ اور تفسیر ہلکی پھلکی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ قرآن پاک فرماتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہمیں سمجھایا ہے، اور اس حقیقت کا ہمیں ادراک کرنے کی جستجو کے لیے ابھارا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں، اور قرآن پاک جگہ جگہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے لوگوں، سمجھو اس حقیقت کو، ادراک کرو اور فہم حاصل کرو اس حقیقت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس مرنے کے بعد تم نے جانا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ وہ دن آنے والا ہے، اے انسان، وہ دن آنے والا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ انسانوں کو چاروں طرف سے حشر کے میدان میں چاروں طرف سے گھیر کر حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! آج ہمیں آسمان کتنی بلندی پر نظر آتا ہے، ہمیں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا اس میں۔ 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اور برج بنائے ہیں، اور اخلاق کے اندر نہ جانے کروڑ قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے مخلوقات پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ تو عزیزان محترم، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور خلا کی بلندیوں میں، فضا کی بلندیوں میں، خلا میں ان کے ذرات جو ہے وہ تیرتے پھریں گے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی مانند، جیسے وہ پینجے سے نکلتی ہے روئی، دھن کر نکلتی ہے، اس طرح ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، ذرات بن جائیں گے، ریت کے ذرات بن جائیں گے پہاڑ۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، آگے فرماتا ہے قرآن، إِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک دوزخ گھات میں ہے، إِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک دوزخ، کانت مرصادا، گھات میں ہے،
انتظار میں ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں گناہ کرتے تھے، غلط راہوں پر چلتے تھے، صراط مستقیم سے ہٹ کر جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی جن لوگوں نے کی، ان کے انتظار میں ہے، گھات میں ہے دوزخ ان کے۔ اللہ اکبر۔ للطاغین مآبا، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ سرکشی کی، اس کے احکامات کو مسترد کیا، اس کے احکامات کو نہیں مانا، ان لوگوں کی گھات میں ہے دوزخ۔ للطاغین مآبا، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، آخری ٹھکانہ ان کا وہی ہے۔ دنیا میں 4 دن عیش کر لیں، آخر اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے۔ للطاغین مآبا، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین فیہا احقابا، وہاں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، مدتوں پڑے رہیں گے، نکلیں گے نہیں۔ کافر تو نکلیں گے ہی نہیں، کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ مسلمان جن کے دلوں میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو جہنم سے بالآخر نکال لے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، رتی بھر بھی جن کے پاس ایمان ہوگا۔ تو لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اس قرآن کیا کہنے تیرے، قرآن کیا کہنے تیرے۔ لا یذوقون، نہیں ذائقہ چکھیں گے، نہیں ذائقہ چکھیں گے، فیہا بردم، وہاں ٹھنڈک کا، یعنی وہاں ٹھنڈک نہیں دیکھیں گے، ٹھنڈک کو نہیں پائیں گے، وہاں ٹھنڈک کو نہیں چکھ سکیں گے، ٹھنڈک کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ کچھ پینے کو ملے گا، نہ کچھ پینے کو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خدا کا کلام با کمال کلام، اللہ عز و جل کا کلام کیا کہنے۔ اور پھر عربی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہترین زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آگے فرماتا ہے قرآن، الا حمیما وغساقا، الا حمیما، وہاں پانی پینے کو کچھ نہیں ملے گا لیکن گرم پانی، الا حمیما، حمیم گرم پانی، وغساقا، اور پیپ ملے گی، اور بہتی پیپ ملے گی، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ان کو پینے کے لیے ملے گی۔ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، اور یہ ہے بدلہ پورا پورا جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی پروردگار بھی ہے، کسی نے ہمیں بنایا بھی ہے، اور مرنے کے بعد زندگی کو کوئی یاد نہیں کرتا، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور میرے پیارے بھائی، ہمیشہ کون رہا ہے؟ کیا فرعون ہمیشہ رہا؟ کیا حامان ہمیشہ رہا؟ کیا شداد ہمیشہ رہا؟ کیا نمرود ہمیشہ رہا؟ کیا بڑے بڑے فرما روا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، کہاں ہیں آج وہ؟ اور ان کی لاشیں ہزاروں من مٹی تلے دفن ہو گئیں، اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، مٹی ہو گئیں۔ آج وہ کہاں ہے اپنے آپ کو خدا کہنے والے؟ جزاء وفاقا، یہ ہے بدلہ پورا پورا۔ اس دن بدلہ ملے گا اپنے اعمال کا۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں، ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں۔ اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یہ لوگ حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد کو ہمارا حساب بھی ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے اب بڑی جائیداد اکٹھی کر لی ہے، بڑے مربے بنا لیے ہیں، بڑا حساب بنا لیا ہے، بڑے پلاٹ خرید لیے ہیں، بچوں کو بڑا اعلیٰ عہدوں پہ لگوا دیا ہے، اور بڑی دولت ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، یہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی۔ تصور ہی نہیں تھا ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ خیال تک نہیں کبھی کوندا کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی اور طاقت کے پاس جانا ہے۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وکذبوا، اور جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذابا، جھوٹے بن کر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے تو یہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں،
وکل شیء، اور تمام کی تمام چیزیں احصیناہ کتابا، ہم نے ان کو ضبط کر رکھا ہے، ہم نے ان کو لکھ رکھا ہے۔ جو عمل بھی کرتے ہیں وہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے پاؤں جدھر کو اٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ جو عمل کرتے ہیں، ان کی آنکھ جو دیکھتی ہے، ان کا ناک جو سونگھتا ہے، ان کا منہ جو چکھتا ہے، تمام ان کے اعمال اور ان کے تمام افعال کو ہم نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں ہم نے اس کو درج کر رکھا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ فذوقوا، اب چکھو مزے۔ فذوقوا ذائقہ سے ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہمارے ہاں اردو میں بکثرت مستعمل ہے۔ ذوقوا ذائقہ سے لفظ ہے، فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم، فلن نزیدکم الا عذابا، اب مزے چکھو، ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم پر عذاب بڑھایا ہی جائے گا، اب تم پر عذاب بڑھتا ہی جائے گا، کیونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے نہیں رکھا، ان کے کردار کو سامنے نہیں رکھا، ان کی سنتوں کو ٹھکرایا، اور آج تم اپنی زندگی کی تمام پونجی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، تو دیکھ لو کہ تم کیا لائے ہو، تو دیکھ لو کہ تم کیا لائے ہو۔ اور ظالموں، آج تم اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو گے جس کے انتظار میں دوزخ تھی، گھات میں تھی دوزخ تمہارے، آج تم اس کے اندر آ گئے ہو، تو آج تم اس کا مزہ چکھو گے، اور اب یہ عذاب تم پر زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، بڑھتا رہے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔